کہ یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، کہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، وگرنہ کون جہاں میں کسی کا ہوتا ہے۔ ہائے 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 سر، کیا شعر ہے سر، واہ! یہ وہم وہ ہے جو ہر سبحان آدمی اللہ۔ کا ہوتا ہے، وگرنہ کون جہاں میں کسی کا ہوتا ہے۔ کرنا کون جہاں میں کسی کا ہوتا وہ ہے۔ راستہ ہو محبت کا یا سیاحت کا، وہ راستہ محبت کا یا وہ سیاحت، راستہ ہو محبت کا یا سیاحت کا، تھکانے والا سفر واپسی کا ہوتا ہے۔ یہ ایک پل، یہ میرا دل، یہ زرد رنگ کا پھول، ابھی کھلا بھی نہیں تھا ابھی بکھر بھی گیا۔ ابھی کھلا بھی نہیں تھا ابھی بکھر بھی گیا۔ یہ ایک پل، یہ میرا دل، یہ زرد رنگ کا پھول، واہ واہ، ابھی کھلا بھی نہیں تھا ابھی بکھر بھی گیا۔ یہ دکھ ہے، اس کا کوئی ایک ڈھب تو ہوتا نہیں۔ یہ دکھ ہے، یہ دکھ ہے، اس کا کوئی ایک ڈھب تو ہوتا نہیں۔ ابھی امڑ ہی رہا تھا کہ جی ٹھہر بھی گیا۔ ہائے 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 ہائے، ہر ایک کو دوست بنانا منافقت ہے، کیا بات ہے، کیا اچھا، کسی کا ہوتا نہیں جو سبھی کا ہوتا ہے۔ جو سبھی کا ہوتا ہے۔ یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، وگرنہ کون جہاں میں کسی کا ہو، پھر کیا اچھا ہے۔ آداب، عرض شاداب، السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے تخیلات کو الفاظ کی صورت دینا جانتا ہے تو وہ اپنے فن کا خالق اور مولا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا کلام لوگ دور دراز تک سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اسے مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، کیونکہ فن کا ایک ایسا شاہکار ہے جسے آپ لوگ ہمیشہ سے محبت کرتے آئے ہیں، اور آپ لوگوں کے بھرپور اصرار پہ آج ہم لوگ موجود ہیں ان کے رہائش گاہ پر، اور ان کا ایک خوبصورت سا انٹرویو آپ تمام احباب کی گوش گزار بھی کریں گے، ان کا ایک تعارفی شعر بھی آپ کو سنایا جائے گا، اور ان کی مزیدار باتیں جو ہیں ان سے بھی آپ محظوظ ہوں گے، اور کلام شاعر بزبان شاعر بھی آج کے اس پروگرام میں آپ کو سنایا جائے گا۔ ہمارے مہمان کون ہیں چند ہی ساعتوں میں آپ جان لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، کتاب کا اور ادب کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے جو دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، اور جہاں کتاب کی بات کی جائے تو شاعر کی بات آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں مختلف مشاعروں میں اور ہر ایک شخص کی زبان پر سوشل میڈیا پر ایک شعر بہت زیادہ وائرل تھا، اور وہ شعر کچھ یوں تھا کہ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ کتابوں سے عشق کی بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعود عثمانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ہاں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ سر بہترین الحمدللہ سر، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے سر، کتاب کے بارے میں آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی۔ میں اپنے سوال کا آغاز ہی اس بات سے کروں گا کہ کتاب سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے، ایک کلک کی دوری پہ پوری دنیا کی لائبریریز ہیں، تو لوگ کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ایک اپروچ ہے عوام کی یا قاری کی، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ادب کو نقصان دے رہی ہے یا فائدہ مند ہے؟ اس بارے میں اپنا کمنٹ دیجیے۔ بہت شکریہ شاداب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا اور آپ کا خیر مقدم کہتا ہوں اپنے گھر میں، اور اردو پوائنٹ کا، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قارئین، اپنے ناظرین تک پہنچنے کا موقع دیا۔ جو سوال آپ کا ہے وہ شاید اس وقت دنیا بھر میں بہت بڑا ایک سوال ہے جو ہر قاری کے اور ہر مصنف کے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ کتاب کا مستقبل ہے کیا، اور یہ کتاب کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، یہ بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو دیکھیے، یہ جن لوگوں نے کتابوں سے عشق کیا ہے، جیسے کہ یہ شعر آپ نے میرا پڑھا کہ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ تو کتابوں سے عشق کی بہت نسلیں گزری ہیں جنہوں نے کاغذی کتاب سے عشق کیا، اور میری مراد بھی ایک کاغذی کتاب ہے۔ کتاب کی شکلیں بدل جائیں گی، جیسے ڈیجیٹل بکس اب آ گئی ہیں، ای بکس آ گئی ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے۔ کتاب اپنی شکل بدل رہی ہے، اور بالآخر کیا شکل اختیار کرے گی یہ بھی قبل از وقت ہے یہ بات کہنا، لیکن وہ جو کاغذ کی کتاب کی ایک عشق ہے، اور کتاب کی ایک خوشبو ہے اور ایک مہک ہے، ایک شام اس کا وہ ہم مس کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، وہ مس کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، کچھ حالات، کچھ تغیر، کچھ بدلاؤ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ روک نہیں سکتے۔ صحیح۔
اس تبدیلی کے راستے میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور یہ تبدیلی صرف پاکستان اور انڈیا یا قریبی ملکوں میں نہیں ہے بلکہ ایک عالمی صورتحال ہے. بالکل صحیح. میں بھی میرا مختلف ملکوں میں سفر ہوتا رہا ہے کوئی گزشتہ 20-22 سال میں. تو میں پہلے دیکھتا تھا کہ رسالے اور کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے تھے، ٹرین میں اور بسوں کے سفر میں وہ لوگ خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ٹیبلٹ ہوتے ہیں، موبائل ہوتے ہیں، کنڈل ہوتی ہے اور دوسری طریقے ہوتے ہیں اور کتابیں بھی بارہ. اچھا سر، یہ اپروچ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص 10 کتابیں کسی مصنف کے اپنے پاس یا کسی شاعر کے اپنے پاس رکھتا ہے، اسی کے مد مقابل اس کے پاس ایک موبائل فون ہے جس سے وہ اپنے آپ کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے وہ 10 کی 10 کتابیں 1 یا 2 GB کے اندر رکھ کے وہ سب کو بڑی آسانی کے ساتھ جب چاہے جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سہولت ہے اور اسی سہولت کی وجہ سے یہ بہت تیزی سے اختیار بھی کی گئی ہے. لیکن کاغذی کتاب کا نعم البدل بہرحال یہ نہیں ہے. یہ تو کاغذی کتاب کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ اس ای بک میں موجود نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ کہ آپ کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے، کتاب آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سو جاتی تھی، پھر آپ صبح جاگتے تو کتاب آپ کے ساتھ جاگ اٹھتی تھی. کیا کہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں یہ اس ای بک میں ڈیجیٹل بک میں نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے، ہم نے تو تختی لکھی ہے، قلم سے حروف تہجی لکھے ہیں، تو ہمارا تو وہ سفر اس طرح رہا ہے. اب یہ جو موجودہ نسل ہے یا آئندہ نسل ہے وہ کس حد تک اس عشق میں گرفتار ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کہنا مشکل ہے. بالکل. اچھا، ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ سعود صاحب نے گریجویشن میں سائنسز کا انتخاب کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے جو اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا وہ بزنس میں کیا. سر، فیض کہا کرتے تھے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، اور اس کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. کیا خوبصورت. اب یہ بزنس جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک کام کی دنیا ہے، ایک دنیاوی دنیا ہے، اور جو شاعری ہے یہ ایک روحانی سفر ہے. تو یہ دونوں چیزیں کبھی یوں ہوا کہ ایک دوسرے کے خلاف آ کے کھڑی ہو گئیں، آپ کو تنگ کیا؟ یہ بہت ساری، یہ ایک متضاد بات تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں شاداب، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے نا وہ فطری طور پر ذہین آدمی ہوتا ہے. خدا نے اس کو کچھ غیر معمولی صلاحیت دی ہوتی ہے، جبھی تو اپنے وجدان کے ذریعے، اپنے انٹیوشن کے ذریعے، اپنی امیجری کے ذریعے ان دنیاؤں کی بات کر لیتا ہے وہ جو کسی نے دیکھی نہیں ہوتی. یہ ذہانت کی بات بلا شبہ درست بات. تو میں، ایک زمانہ تھا کہ وہ شاعر جو تھے وہ ظاہر ہے کہ ان کا وضاقتہ بھی ایسی ہوتی تھی اور ان کا جو معاش بھی ہوتا تھا وہ بھی شاعری سے متعلق ہوا کرتا تھا. تو ان کا ایک خاص قسم کا ایک رویہ ہوتا تھا زندگی میں. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، کاروباری دنیا سے متعلق بھی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں، اور وہ سب ایک سے ایک کمال کے شاعر. اچھا سر، یہ ذہانت کی آپ نے ابھی بات کی، تو کئی دفعہ فوکس کا بڑا جو ہے وہ رجحان کے اوپر بات کرتے ہیں اور فقدان ہو جاتا ہے. اگر بندہ ایک چیز پہ فوکس کر رہا ہے تو دوسری ڈی فوکس ہو جاتی ہے. تو کبھی دقت ہوئی اس حوالے سے کہ آپ فوکس کر رہے تھے بزنس پہ تو شاعری کی کچھ خیالات؟ شاداب، یہ ریاضت ہے. دیکھیے، اگر آپ کی کمٹمنٹ دونوں طرف مضبوط ہے، ایک تو صورت یہ ہے نا کہ آپ نے شاعری کو یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، جب میرے پاس وقت ہوگا میں کر لیا کروں گا، 6 سال وقت نہیں ملے گا تو نہ صحیح، پھر میں 6 سال بعد وقت کر لوں گا. صحیح. اور ایک وہ ہے کہ جس کا مسئلہ ہے شاعری، اس کا 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے شاعری، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے، روزگار بھی کمانا ہے، اس نے دنیاوی زندگی بھی کرنی ہے. یہ دونوں مسئلے ہیں. اب میں اسی سے اندر سے ایک سوال آپ میرے ذہن میں آ گیا، یہ محب نہ ہو جائے کہ شاعری مسئلہ ہے یا مشغلہ ہے؟ نہیں، جن لوگوں کا شاعری مسئلہ ہے وہی شاعری میں ایکسل کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. جن لوگوں کا شاعری مشغلہ ہے وہ سستی قسم کی شہرت تو حاصل کر لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتی. اچھا سر، یہ مسئلہ ہونا چاہیے شاعری. اسی بات سے اگلا سوال میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ سوشل میڈیا کا بڑا رجحان ہے آج کل، اور ہر تیسرا شخص جو ہے وہ ایک متشاعر کہیں یا شاعر کہیں، جو بھی انہیں کہیں، وہ 2 سطریں وزن میں لکھ دیتے ہیں اور اوزان کو ٹھیک کر کے اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور وقت جو منٹ لگتا ہے اور اس پہ لائکس آ گئے، کمنٹس آ گئے، کوئی کہے جی واہ کیا کہہ دیا جی، آپ ہی اگلے غالب آپ ہی ہیں. تو اس اپروچ نے ایک ریاست والے شاعر، اور اگر پوسٹ کرنے والی خاتونوں کو 10-20 ہزار لائکس تو معمولی بات ہے. یہ ایک گمبھیر صورتحال ہے. لیکن میں پہلے اس بات کی طرف آتا ہوں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا. میرا ایک شعر ہے شاداب، جی بسم اللہ، کہ بلکہ 2 شعر اسی حوالے سے ان دونوں سوالوں کے.
کہ ایک تو شعر ہے کہ شاعری میری زندگی ہے مگر شاعری میری زندگی ہے مگر زندگی صرف شاعری نہیں ہے. سر کیا اچھا ہے, کیا حقیقت پسندانہ شعر. شاعری میری زندگی ہے مگر زندگی صرف شاعری زندگی نہیں. صرف شاعری نہیں. اور یہ حقیقت ہے, دونوں باتیں حقیقت ہیں. شاعری ایک شاعر کے لیے زندگی ہونی چاہیے, مسئلہ ہونا چاہیے, اس کے لیے 24 گھنٹے کا ایک مسئلہ ہے. بالکل صحیح. اس کے بغیر وہ ایکسل نہیں کر سکتا, اس میں آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت اچھا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی میں شاعری کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہیں. بالکل صحیح. تو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ صرف شاعری کو اختیار کر کے دوسری چیزوں سے آپ نظر انداز کر لیں, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, اپنے کاروبار کو, اپنے روزگار کو. ذہین آدمی تو وہ ہے جو ان سب میں ایک بہت کامیاب زندگی گزار کے پھر شاعری کرتا ہے. موقوف نہیں جام پہ رندی میری. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے انجینئر ہیں, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, بہت اچھے بزنس مین ہیں, تو آپ بہت اچھے شاعر بھی ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اسی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اور صرف ہو نہیں سکتے, لوگوں نے کر کے دکھایا. سوشل میڈیا کی شاعری کیا؟ سوشل میڈیا کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ گمبھیر صورتحال ہے, اور جہاں اس کے بہت سے فوائد ہیں سوشل میڈیا کے, اس میں یہ بڑا نقصان ہوا ہے کہ جہاں ہم لوگ جس نسل کے پروردہ لوگ ہیں, اس میں کسی بڑے رسالے میں چھپنا ایک باقاعدہ ایک مہم تھی. کسی رسالے میں اپنا چھپا ہوا کلام دیکھنا یہ مشکل کام تھا. آپ فنون میں یا اوراق میں اگر چھپتے تھے تو اس کے لیے آپ کو خاص معیار سے گزرنا پڑتا تھا, خاص عمر گزارنی پڑتی تھی, خاص ریاضت کرنی پڑتی تھی. بالکل صحیح. لیکن اب سوشل میڈیا نے یہ بڑا آسان کر دیا ہے کہ آپ تک بند ہیں یا بے وزن لکھتے ہیں یا کسی سے آپ لکھوا لیتے ہیں اور آپ اس کو پوسٹ اپنے نام سے کر دیتے ہیں اور وہ واہ واہ سمیٹ لیتے ہیں. بالکل صحیح. اس سے سہل پسندی بہت بڑھ گئی ہے, اور وہ جو ریاضت کی ایک ضرورت ہوا کرتی تھی وہ بھی اس میں بھی فرق آ گیا. دیکھیے نا, اگر کسی صاحب کو سوشل میڈیا پر ایک معمولی ایک سطحی غزل پر یا ایک شعر پر ان کو 500-700 لائکس مل گئے تو وہ تو سمجھیں گے کہ میں تو بہت کامیاب آدمی ہوں. بالکل صحیح. اور جو آدمی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ریاضت کریں, وہ غلط کہہ رہا ہے. وہ مجھ سے جیلس ہے, یا وہ مجھ سے حسد کرتا ہے, یا میری جو مقبولیت ہے اس سے وہ خوش نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ریاضت کا عمل جو تھا وہ کسی شاعر کو آگے لے جانے کے لیے بہت ضروری تھا. میں اپنے ناظرین کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر سعود عثمانی صاحب کی 3 کتب جو ہیں وہ موجود ہیں, جن میں سے جو ان کتابوں کی بنیاد پہ آپ کو 5 ایوارڈز بھی عطا کیے گئے ہیں شاعری میں, اور آپ کی جو پہلی کتاب تھی کاس, اس کو وزیر اعظم ایوارڈ بھی عنایت ہوا تھا. سر کتاب کے حوالے سے ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی نظم ہمارے دیکھنے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو آپ پیش کیجیے. میں ایک پیش کرتا ہوں, اور شاداب ایک نظم ہے جو میں نے کئی جگہ جب سنائی تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ہی خیالات اور مشاہدات ہیں جو بچپن کے. اس نظم کا نام گویا یہ بھی میرے دل میں تھا. گویا یہ بھی میرے دل میں تھا. بچپن کا ایک اتوار اس نظم کا نام ہے. بچپن کا ایک اتوار. کیا اچھا عنوان ہے, لگ رہا ہے عنوان سے ہی کہ مزہ ہے. تو وہ چونکہ ہر آدمی نے اپنے بچپن میں ایک چھٹی کا دن گزارا ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری یادیں ہوتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ. میری بھی یادیں ہیں, تو میں نے وہ ایک نظم لکھی ہے اور مجھے خیال ہے کہ وہ بہت سے دلوں کے قریب ہوگی. سر بچپن کا ایک اتوار. سریلی قمریاں حق سر رہو گردان کرتی ہیں تو گھر بیدار ہوتا ہے. واہ. سریلی قمریاں حق سر رہو گردان کرتی ہیں تو گھر بیدار ہوتا ہے. واہ. گھنے پیپل سے چھنتی روشنی کی دستکوں سے شرق رویا کھڑکیوں کی آنکھ کھلتی ہے. واہ. کھڑکیوں کی آنکھ کھلتی. گھنے پیپل سے چھنتی روشنی کی دستکوں سے شرق رویا کھڑکیوں کی آنکھ کھلتی ہے. بچھے بستر سمٹتے ہیں تو کمرے جاگ اٹھتے ہیں. واہ 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 واہ. بچھے بستر سمٹتے ہیں تو کمرے جاگ اٹھتے ہیں. میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں, گندھے میدے کے ایک پتلے ورق کی سوند پھیلی ہے. میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں, گندھے میدے کے ایک پتلے ورق کی سوند پھیلی ہے. میری امی کسی بوتل کے ڈھکنے سے شہابی گول ٹکڑے کاٹتی ہیں اور تکونے بچتی جاتی ہیں. کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. واہ واہ. میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں, گندھے میدے کے ایک پتلے ورق کی سوند پھیلی ہے. میری امی کسی بوتل کے ڈھکنے سے
शहाबी गोल टुकड़े काटती हैं और तिकोने बचती जाती हैं। और तिकोने बचती जाती हैं। ये मंज़र नीम खामोशी का मंज़र एक शर्राटे में ढलता है। कड़ाही में उबलता आईना इन गोल टुकड़ों और तिकोनों को सुनहरे जर्द रंगों में बदलता है। क्या अच्छा है। कड़ाही ये और आईना, मंज़र वाह, वाह। ये मंज़र वाह। नीम खामोशी का मंज़र एक शर्राटे में ढलता है। कड़ाही में उबलता आईना इन गोल टुकड़ों और तिकोनों को सुनहरे जर्द रंगों में बदलता है। क्या बात है, क्या अच्छा है, वाह। एक ऐसे ख्वाब में बेदार हूँ जिसमें मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे अतराफ़ में हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। वाह। मैं उनको छेड़ता हूँ, तंग करता हूँ। मैं इनको छेड़ता हूँ। एक ऐसे ख्वाब में बेदार हूँ जिसमें मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे अतराफ़ में हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। मैं उनको छेड़ता हूँ, तंग करता हूँ। ये सब बातें तो उनसे आज भी होती हैं, लेकिन उस घड़ी, उस वक्त, उस दिन मैं पिघलते वक्त के उस मुंजमद टुकड़े में उनको छू भी सकता था। पिघलते वक्त के उस मुंजमद टुकड़े में उनको छू भी सकता। सर क्या ये सब बातें तो उनसे आज भी होती हैं, लेकिन उस घड़ी, उस वक्त, उस दिन मैं पिघलते वक्त के उस मुंजमद टुकड़े में उनको छू भी सकता था। हमारे कहकहों की गूंज आंगन में बिखरती है, महकती मुस्कुराती सुबह का रेशम फिसलता है। वाह 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 वाह। और अब आखिरी बंद है इसका कि और अब इतने दिनों के बाद फिर इतवार का दिन है। वाह। और अब इतने दिनों के बाद फिर इतवार का दिन है। जो मुझको पालता था अब वही घर मुझ में पलता है। वाह वाह वाह। जो मुझको पालता था अब वही घर मुझ में पलता है। और अब इतने दिनों के बाद फिर इतवार का दिन है। जो मुझको पालता था अब वही घर मुझ में पलता है। क्या अच्छा है, वाह। सुनहरे वक्त का एक मुंजमद टुकड़ा मेरे अंदर पिघलता है और अब की बार शर्राटा मेरे दिल से निकलता है। और अब की बार शर्राटा मेरे दिल से निकलता है। क्या बात है। तो ये एक ऐसी नज़्म है जिसमें हर आदमी अपना बचपन का आईना देख सकता है। क्या बात, क्या बात। सर ये बताइए कि शायरी किससे इंस्पायर हो के आपने शुरू की? मसलन कि आप, जैसा कि हम अपने नाज़रीन को भी बताते चलें कि ज़की कैफ़ी इनके वालिद मोहतरम का नाम था, जो कि ख़ुद बड़े कादिरुल कलाम शायर थे। क्या वालिद मोहतरम को देख के आपको यह एहसास हुआ कि ये तरीका आसान है अपने जज्बात की गमाज़ी के लिए? हाँ, असल में मेरा एक ताल्लुक़ एक अदबी घराने से। मेरे वालिद शायर थे, मेरे दादा शायर थे, मेरे दादा के वालिद यानी मेरे परदादा वो शायर। अच्छा माशाल्लाह। शायर 4-5 नस्लें में शायरी मौजूद है उनकी। तो मेरे पास चूँकि उनकी शायरी मौजूद है तो मुझे पता है। उससे ऊपर कितनी नस्लें ये शायर थी ये मेरे इल्म में नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल 3-4 नस्लों से शायरी मेरे खून में चली आती है। तो ज़ाहिर है मैंने अपने घर में वो माहौल देखा, अपने वालिद की शायरी सुनी, अपने मेरे ख़ानदान में बहुत अदब मौजूद है। मेरी एक फूफी, 2 फूफियाँ शायरा हैं माशाल्लाह। तो इस तरह मेरे ख़ानदान में बहुत शायरी है और रिवाज बहुत था। तो वो अदब वो मेरे खून में रहा है। तो मुझे ये याद है कि मैं कोई शेर पढ़ता था तो मैंने बेवज़न शेर कभी नहीं पढ़ा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं स्कूल के बिल्कुल इब्तदाई जमातों में, 3री-4थी जमात में भी कोई शेर पढ़ता था तो वो वज़न में पढ़ता था। फिर 6ठी-7वीं जमात के ज़माने में मैंने ख़ुद पहली अपनी काविश की, तुकबंदी, और वो शेर मैंने कहा कि एक दिन मैं घर आया तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, अपने वालिद का हम पे बड़ा रौब था तो हम अपने वालिद से तो बेतकल्लुफ़ नहीं थे, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आज मैंने शेर लिखा है। तो उन्होंने कहा तुमने शेर लिखा है? वो आपका पहला शेर? मेरा पहला शेर था। मैं शायद 6ठी जमात में होगा उस वक्त। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या शेर लिखा है? तो मैंने कहा कि कांटे भी हैं चमन में और फूल भी खिले हैं। कांटे भी हैं चमन में और फूल भी खिले हैं। कलियां चटक रही हैं, कांटे खटक रहे हैं। सर क्या तो ये बच्चे की तुकबंदी थी। क्या बात। लेकिन बहरहाल वज़न में थी। कांटे खटक रहे हैं। तो मेरी अम्मी ने मेरे वालिद से ज़िक्र किया, उन्होंने मुझे बुलाया कि तुमने शेर लिखे? मैंने डरते डरते कहा जी मैंने लिखे। उन्होंने पूछा, मैंने सुना दिए ये शेर, तो खुश हुए। उन्होंने मुझे कहा ये तो वज़न में है शेर। तो उस ज़माने में हमारे घर में एक मुशायरा हुआ करता था जिसमें डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मरहूम और मेरे वालिद मिलकर, दोनों दोस्त थे, वो मिलकर एक मुशायरा किया करते थे। तो एक मुशायरा था उन्हीं दिनों में,
اور اس کی صدارت احسان دانش صاحب کر رہے تھے، مشہور شاعر. صحیح. تو میرے والد نے مجھے بلایا، تو مجھے نہیں پتا تھا، میں کھیل رہا تھا، تو انہوں نے مجھے وہاں مشاعرے میں بٹھا دیا کہ میرے بیٹے نے بھی کچھ شعر کہے ہیں تو وہ بھی سنیے. تو میں نے پہلا مشاعرہ اس طرح یوں سمجھیے اپنے والد کی اس میں نظامت میں آپ نے ان کی تھپکی پر، ان کی حوصلہ افزائی پر احسان دانش صاحب کی صدارت میں. کیا بات. تو یہ ایک میرے خاندان میں یہ رہا ہے. پھر میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میرے ذہن میں کبھی شاعر بننے کا تو تصور ایسا نہیں تھا کہ بطور شاعر میری کوئی شناخت ہوگی یا میں کتاب چھاپوں گا. لیکن بہرحال ہوتا وہی ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے. صحیح. آپ کے لیے جو کچھ لکھا گیا ہوتا ہے اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. تو میں نے یوں سمجھیے کہ BSc میں بھی میری کچھ چیزیں چھپیں جب میں اپنے کالج میں پڑھتا تھا. پھر میں MBA میں تھا تو اس زمانے میں بھی چیزیں چھپیں. لیکن میں نے زیادہ توجہ شاعری کی طرف اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کی، جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا. صحیح. اس کے بعد چونکہ میں مطلب شاعری کرتا رہا، زیادہ توجہ میں نے دی، تو پھر وہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ بڑے رسالوں میں پہلی ہی جو میں نے ان کو چیزیں دیں وہ بہت خوشی سے انہوں نے چھاپیں. پہلی ہی کوشش میں چیزیں چھپیں. پہلی کوشش. تو وہ پھر وہ چل سو چل، پھر مشاعروں میں یہ سلسلہ ماشاءاللہ چلتا رہا. سر 10 کتابیں ماشاءاللہ مختلف جو ہیں وہ جانراز کے اندر آپ نے لکھی ہیں، تحریر کی ہیں. اسی طریقے سے 92 میں آپ کا کالم چھپتا ہے. اسی طریقے سے بے شمار اور چیزیں ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ، مختلف فورمز پہ آپ پیش کرتے آئے ہیں. اتنا کچھ لکھا. یہ بتائیے کہ لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ ان کا پہلا عشق جو ہے وہ اس کے لیے بھی بہت کچھ لکھتے ہیں. تو یہ بتائیے اپنے پہلے عشق کے بارے میں تھوڑا بتائیے. کیا ہماری بھابھی محترمہ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ سب میرا پہلا عشق ہے. یہ میری شاعری، یہ میری نثر، یہ سب کچھ ہے. دیکھیے اندر ایک تنور تو ہوتا ہے. صحیح. اور ہونا چاہیے. میری بیگم جو ہیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں وہ میری ماشاءاللہ میری کزن ہے. اچھا. اور میرے لیے بہت لونگ، بہت کیئرنگ ہے. مجھے بھی ان سے بہت محبت ہے اور میں ان کا بہت خیال رکھتا ہوں. تو یہ یعنی یوسفی صاحب کے بقول ان کی پسند کی شادی ہے. ان کی، جیسے وہ یوسفی صاحب نے کہا کہ یہ میری بیگم کی پسند کی شادی. بالکل ٹھیک. تو وہ پسند کی شادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ شاعری کی جو محبوبہ ہے یہ ایک الگ محبوبہ ہے. اور زندگی میں آپ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایسے مرحلوں سے گزرتے ہیں کہ جس میں کسی انسان سے آپ کی ایسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ جو غیر معمولی ہوتی ہے اور جسے آپ محبت کہہ لیں یا عشق کہہ لیں. بالکل صحیح. ان تجربوں سے آپ گزرتے ہیں، میں بھی گزرا ہوں اپنی زندگی میں. تو وہ آپ کی شاعری کو مہمیز بھی بہت کرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک آگ جو پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کو مزید زندہ رکھنے میں بھی وہ بہت کام کرتی ہے، اہم ہوتی ہے وہ. تو وہ یہ سارے کچھ اپنے اظہار کا طریقہ ہے. یہ شاعری بھی میں نے جیسے آپ نے ذکر کیا میری 10 کتابیں ہیں، اس میں ٹرانسلیشنز بھی ہیں، اردو سے انگلش ٹرانسلیشن بھی ہیں، انگلش سے اردو ٹرانسلیشنز بھی ہیں. پھر یہ کہ شاعری کی 3 کتابیں بھی ہیں. نثر کی میری کتاب اب عنقریب ایک ابھی آپ کی تالیف ہو رہی ہے میرے خیال میں. جی ہاں، ایک سفر نامہ میرا زیر تکمیل ہے. پھر ایک کالمز کا مجموعہ جو ہے وہ کالم اب میں لکھ رہا ہوں، وہ بہت ماشاءاللہ پسند کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. تو نثر میں نے اچھی خاصی لکھی ہے، لیکن نثر کی ادبی نثر کی کوئی کتاب نہیں آئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اب یہ 2-3 کتابیں نثر کی کتابیں. بالکل صحیح. تو یہ سب ایک تنور کا ہی شاخسانہ ہے. اور جہاں تک کسی انسان سے عشق کا تعلق ہے تو مجھے اپنی بیگم، اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنے ان تمام عزیزوں رشتہ داروں سے بڑی محبت ہے. آپ کے مجھے مور اپنے جو ہیں، اور مجھے پرندے پسند ہیں. مجھے اپنی مچھلیاں میں نے کچھ پال رکھی ہیں، وہ مجھے پسند ہے. میں ان میں خوش رہتا ہوں. مجھے باغبانی، پودے، پھل، پھول یہ مجھے پسند ہے. میں اس میں خوش رہتا ہوں. سر اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے ایک اور غزل آپ کی سننا چاہیں گے. میں ایک غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک غزل جو گزشتہ دنوں میں نے لکھی تھی اور وہ آپ کے سامعین کو شاید پسند آئے گی کہ یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے. کہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے. یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، وگرنہ کون جہاں میں کسی کا ہوتا ہے. ہائے 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 سر، کیا شعر ہے سر. واہ. یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، وگرنہ کون جہاں میں
किसी का होता है। करना कौन जहाँ में किसी का होता वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत का, है। रास्ता मोहब्बत का या वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत का, थकाने वाला सफ़र वापसी का होता है। क्या अच्छा है, थकाने वाला सफ़र वापसी का हो। सर बहुत वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत का, क्या अच्छा है, थकाने वाला सफ़र वापसी का होता है। और बड़ा कमाल है खुद को संभाल कर रखना, बड़ा कमाल है खुद को संभाल कर रखना, मगर जो जायका आवारगी का होता है। हाय 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 मुकर्रर। बड़ा कमाल है खुद को संभाल कर रखना, मगर जो जायका आवारगी का, मगर जो जायका आवारगी का होता है। बड़ा कमाल है खुद को संभाल कर रखना, वाह वाह वाह, मगर जो जायका आवारगी का होता है। और इसमें एक नात का शेर है इसी ज़मीन में, वो भी पेश करता हूँ कि ये एक सबक भी पैगंबर से रोशनी को मिला, ये एक सबक भी पैगंबर से रोशनी को मिला कि सबसे तेज सफ़र जिस्म ही का होता है, सबसे तेज सफ़र जिस्म ही का होता है। सर सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये एक सबक भी पैगंबर से रोशनी को मिला कि सबसे तेज सफ़र जिस्म ही का होता। अल्लाह अल्लाह, क्या मिराज से क्या बयान किया सर, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान शुक्रिया। कि सबसे तेज सफ़र जिस्म ही का होता है। वाह, और वाह, इसका मक्ता है, अल्लाह। और वो भी मेरी अपना मुशाहिदा है, आपका भी होगा, कि हर एक को दोस्त बनाना मुनाफिकत है सऊद, हर एक को दोस्त बनाना हर एक को दोस्त बनाना मुनाफिकत है सऊद, किसी का होता नहीं जो सभी का होता है। हाय हाय हाय, किसी का होता नहीं जो सभी का होता है। हर एक को दोस्त बनाना मुनाफिकत है सऊद, क्या बात है, क्या अच्छा। किसी का होता नहीं जो सभी का होता है। ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, वगरना कौन जहां में किसी का हो। सर क्या अच्छा है। सर कहा जाता है कि सामे पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किसी अच्छे शायर को सुने और अच्छे शायर को ही दाद दे। तो सामीन जो हमारे हैं, जो नाजरीन हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए सामीन जो है ना वो बहुत अहम है, किसी शायर के लिए भी और किसी लिखने वाले के लिए। कारी नहीं होगा तो किताब कहाँ जाएगी और उसका क्या फ़ायदा है। सही। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि सबसे अच्छा कारी, सबसे अच्छा सामी शायर के अंदर होता है। और वो बुनियादी तौर पर मैंने देखा है, जो बड़े शायर हैं उनको हमने देखा है, हम तो खैर किसी शुमार किताब में नहीं आते हैं, उनको हमने देखा है कि वो अपने लिए लिखते हैं। उनको इससे गरज नहीं है कि बाहर के कितने सामे पढ़ते हैं, लेकिन वो उनकी सच्चाई और उनकी ताकत है कि उसको फिर वो मैसेज तक वो पैगाम पहुंचता है। सामीन से मेरी गुजारिश आपके तवज्जुह से ये होगी कि देखें, ये जो अदब है ना, और ख़ास तौर पर शायरी जिससे हमारा ताल्लुक़ है, जिसके हवाले से ये बात हो रही है, ये सिर्फ़ मशगला नहीं है, ये सिर्फ़ वक्त गुजारने का एक तरीक़ा नहीं है, ये सिर्फ़ किसी रोमांस को ज़िंदा रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि ये शायरी जो है आपने किताब में पढ़ी और उसके बाद किताब बंद की और आप चले गए, ये शायरी आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है और ये बहुत कुछ सिखाती है, आपकी शख्सियत की तामीर करती है, आपको जीने का सलीका सिखाती है, आपको शाइस्तगी सिखाती है, आपको आपका ज़ौक़ एस्थेटिक्स ऊपर करती है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतर करती है और आपकी ज़ौक़ शेरी पसंद को बेहतर बनाती है। तो इसको आप इख्तियार करें, बतौर शायर इख्तियार कर सकें तो फिर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बतौर शायर इख्तियार ना कर सकें तो बतौर कारी इख्तियार कीजिए, बतौर सामी इख्तियार कीजिए। और ये मेरा आपसे वादा है और ये मेरा दावा भी है कि ये आपकी शख्सियत को बहुत बेहतर बनाएगी, बहुत आगे ले जाएगी। माशाअल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आप सुन रहे थे जनाब सऊद उस्मानी साहब की ज़ुबान में उनका अपना कलाम, उनके ज़ुबानी कलाम शायर व ज़ुबान शायर, उनकी खूबसूरत बातें और साथ ही साथ इस खूबसूरत एम्बियंस को भी आपने एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी समातों और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।